ایکسپوز فیوچر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا دجالی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے دجالی فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کیسے؟ دجالی فتنہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کی تمام چیزوں سے ایسے جڑتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی باشعور انسان کو اس چیز کا علم ہو اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اگلا شخص نہ کہ اس کی بےزتی کرتا ہے بلکہ اسے جہل اور گوار کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ دجالی فتنہ کی سب سے بڑی مثال ہمارے آج کل کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جن میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو دائرہ اسلام سے دور کر رہا ہے اور دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہودی ایجنڈا اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے نکال کر دنیا کی عیاشیوں میں لگا دیں اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے اور ہمیں صراحیت مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایٹرنلز ایک ایسی مووی ہے جسے دجالی فتنوں میں تصور نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی، اور آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی ایٹرنل مووی ہے کہ اس میں کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ ناظرین، ہالی ووڈ اپنے آپ میں ایک نئی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ ان کی آنے والی ہر نئی مووی میں کوئی نہ کوئی دجالی فتنہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی خدا اور اپنی ایک الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہے۔ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے واقعی جو مووی میں دکھایا جا رہا ہے وہ سچ میں حقیقت پر مبنی ہے۔ ایسی ہی ایک ایٹرنل مووی ہے جس میں جھوٹے خدا کی کہانی بنا کر اور کائنات کیسے وجود میں آئی سب دکھا کر اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں کہانی شروع ہوتی ہے سیلیسٹیل کی پیدائش کے لیے زمین پر بھیجے جانے والے ایک بیج سے، جس کا نام ہوتا ہے ڈمپٹ۔ یہ بیج زمین کے اندر ہزاروں سالوں تک موجود رہتا ہے، جس کے بعد سیلیسٹیل کو زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے، جو کہ زمین پر ایک عقل مند مخلوق کے ہونے سے سیلیسٹیل کو ملتی ہے۔ یعنی جتنی عقل مند مخلوق زمین پر ہوگی اتنی ہی جلدی سیلیسٹیل زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا اور پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ شروع میں سیلیسٹیل پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ زمین پر ڈائناسورس موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی موجودگی میں زمین پر انسانوں کا پیدا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ریشم کو اس فلم میں خدا بنا کر دکھایا گیا ہے، جو کہ سورج کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے۔ ریشم ان کو ختم کرنے کے لیے زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیوینٹس۔ اس مخلوق کی تخلیق کے وقت ان میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے، جو کہ ڈائناسورس کو تو مار دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ریشم سے بغاوت کرتے ہیں اور زمین پر موجود تمام انسانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد ریشم ایک نئی طاقتور مخلوق بناتا ہے جو کہ انسانوں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس مخلوق کا نام ہوتا ہے ایٹرنلز۔ خواتین و حضرات، ان کا کام زمین پر انسانیت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور ڈیوینٹس کو مارنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ 7000 سال پہلے اپنے اسپیس شپ کی مدد سے آتے ہیں اور لوگوں کو ٹیکنالوجی اور ہتھیار دے کر اس میں انوالو کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اب کہانی کو ایک نظریے سے دیکھا جائے تو ڈیوینٹس اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق جنات کو دکھا رہے ہیں، جو کہ انسانیت کی شروعات سے پہلے زمین پر موجود تھے، جو کہ آپس میں ہی لڑنے لگے اور فتنہ اور فساد کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا انسانیت کو زمین پر زندہ رکھنے کے لیے ڈائناسورز اور جنات کا زمین پر خاتمہ ضروری تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے جنات کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے دی، اور یہ بکھر کر دنیا کی ویران جگہوں تک محدود ہو گئے۔ اور اسی طرح مووی میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ڈیوینٹس کیسے ایٹرنلز کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہارنے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں چھپ کر رہنے لگتے ہیں۔ اب ایٹرنل سوچنے لگتے ہیں کہ ایک سیلیسٹیل کو پیدا کرنے کے لیے پوری انسانیت کی قربانی ٹھیک نہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا یعنی ریشم تو بہت خود غرض ہے، جو کہ ایک اپنی نسل بڑھانے کے لیے پوری انسانیت کی قربانی دیتا ہے۔ پھر ایٹرنلز انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے ہی خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور سیلیسٹیل کے زمین سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو وہیں جما دیتے ہیں۔ ناظرین، اس میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اپنے ہی رب سے بغاوت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔
بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، انہوں نے بس اپنے رب کی ہر بات کا حکم بجا لانا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں اپنے ہی رب سے دور ہونے اور گمراہ کرنے کے لیے پوری کہانی کو دکھایا جا رہا ہے اور ہمارا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان ایٹرنلز کی لیڈر ایک ایجیک نامی لڑکی ہوتی ہے جو کہ اریشم کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتی ہے اور ان کا پیغام اپنی ٹیم تک پہنچاتی ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ زمین کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بس 7 دن کا وقت ہے، جیسے قرآن کریم کے مطابق کائنات کی تخلیق بھی 7 دن میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ باقی فلمز کی طرح اس میں بھی مار دھاڑ دکھائی گئی ہے تاکہ ہماری جنریشن اسے شوق سے دیکھ سکے۔ اس فلم کا ہر ایک اینگل اس حساب سے شوٹ کیا گیا ہے کہ ایک عام انسان اسے سمجھ نہ سکے کہ کیسے ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہی سوچے گا کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے اور ہمارا خدا نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اس میں واضح طور پر انسان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بھی اپنے خدا سے بغاوت کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ایک خود غرض جسے اپنے فائدے کے سوا کچھ نہیں پتا، بس وہ اپنا سوچتا ہے۔ فلم میں بڑھتی ہوئی آبادی کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دکھایا گیا ہے، جو کہ نیو ورلڈ کا ایجنڈا ہے کہ کیسے مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جائے اور ان کو اپنا غلام بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، فلم کے اندر عراق کے ایک صحرا کو بھی دکھایا گیا ہے جہاں وہ اپنا اسپیس شپ زمین سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے 7000 سال پرانا اپنا اسپیس شپ اس صحرا میں چھپا دیا تھا، اور ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کا بھی ٹوٹا ہوا مینار اور مسجد اقصیٰ کو کیسے فیوچر میں شہید کر دیا جائے گا اور کیسے ہیکل سلیمانی کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن کر رہے گا، جس کے نتیجے سے تابوت سکینہ نکلے گا، اور کیسے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے لیے فیوچر میں تیار رہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ اسے سائنس فکشن فلم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھیں گے اور اس کی گہرائی کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں سے کن فیکون سے پوری کائنات بنائی، جس کا خالق و مالک وہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی ایک نہیں بلکہ بہت سی فلمیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو کہ دجالی فتنوں سے بھری پڑی ہیں۔ ناظرین، یہ دجالی فتنے کبھی بھی سر نہ اٹھاتے اگر ہمارے حکمرانوں کی خواہشات والی آنکھوں پر پٹی نہ ہوتی۔ ہمارے حکمران اپنے اقتدار کی خاطر دوسروں کے نقصان اور اپنے فائدے کے لیے دن رات ایک دوسرے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، اگر یہی نظریں یہودی ایجنڈوں پر لگائی ہوتی اور ایک دوسرے کا غصہ ان ایجنڈوں پر نکالا ہوتا تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا اور ہم پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلتے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ناکامی اور گمراہی ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔